بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پل صراط کا منظر بڑا ہی خوفناک منظر ہے، بڑا ہی خوفناک منظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جو ہے یہ کانٹوں سے بھری پڑی ہے، کانٹوں سے بھری پڑی ہے۔ پل صراط جو ہے یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ کس طرح بندہ اس پل صراط کے اوپر چلے گا اور کس طرح اس کو کراس کرے گا، کس طرح اس کو پار کرے گا، اور قیامت کا دن اتنا بڑا ہوگا، قیامت کی دن کی سختی کو کس طرح بندہ برداشت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن جو ہے یہ 1000 سال کا ہوگا، اور پل صراط کا سفر جو ہے یہ 1500 سال کا ہے۔ قیامت کا ایک دن 1000 سال کا ہوگا، اور پل صراط جو ہے یہ 1500 سال کا، دنیا کے 1500 سال کا سفر ہوگا، 1500 سال کا سفر ہوگا، 1500 سال کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر بھی 1.5 دن ہے، 1.5 دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت کے وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میری امت کی عمر کتنی ہے، میری امت کی عمر کتنی ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، پوچھ کر آتے ہیں۔ واپسی جب لوٹتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب تیری امت کی عمر 1 دن ہے، 1 دن ہے، یعنی قیامت کا ایک دن جو دنیا کا 1000 سال بنتا ہے، جو دنیا کا 1000 سال بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ میری امت کی عمر بڑھا دیں، میری امت کی عمر زیادہ کر دیں۔ تو حضرت جبرائیل امین واپسی جاتے ہیں، جا کر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے معبود، اے اللہ کی ذات، اے مالک و خالق، اے رب جو جہاں، آپ کا محبوب کہہ رہا ہے کہ میری امت کی عمر بڑھا دو۔ تو جب واپسی آتے ہیں تو آ کر حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کی عمر جو ہے وہ 1.5 دن کر دی ہے، 1.5 دن، یعنی 1500 سال، 1500 سال قیامت کے اعتبار سے، قیامت کے دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، عمر جو ہے وہ 1500 سال ہے، 1500 سال، اور 1500 سال گزرنے والے ہیں۔ 1445 غالباً چل رہا ہے، اور باقی رہ کتنے گئے؟ 55 سال، 55 سال۔ اور فتنوں کا عروج تو ابھی سے اتنا زیادہ ہے، ان 55 سالوں کے بعد کتنے فتنے ہوں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو قیامت کے دن 1000 سال کا ہے، 1000 سال کا، اور قیامت کے دن کی سختی اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان اپنے ہی پسینے کے اندر بھیگ رہا ہوگا، ڈوب رہا ہوگا۔ سورج یہ 7 ہاتھ سر کے اوپر ہوگا، 7 ہاتھ سر کے اوپر، سر کے اوپر، اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ کون چاہتا ہے اللہ کا سایہ حاصل کرنا؟ اور جو اللہ کا سایہ حاصل کرنا چاہتا ہے، آؤ اللہ کی تو مانو نہ پھر، اللہ کی تو مانو نہ پھر، اللہ کے احکامات کو تو مانو۔ اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کوئی نہیں آتا، اور قیامت کی سختی کیسے برداشت کریں گے؟ اور آج گرمی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مساجد میں نہیں جاتے، اور کل قیامت کے دن کی سختی ہم کس طرح برداشت کریں گے؟ وہ پل صراط کا جو راستہ ہے جس کے نیچے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا یہ راستہ ہے، 500 سال کی چڑھائی ہے، اوپر یوں اوپر چڑھنے کے لیے 500 سال سیدھا ہے، 500 سال کی لتائی ہے، چڑھو اس کے اوپر جاؤ۔ جس نے یہ کراس کر لیا وہ جنت میں چلا جائے گا، اس کے بعد جنت ہے۔ جو نہ کراس کر سکا وہ کٹ کے اسی کے اندر گر جائے گا، نیچے جہنم ہی جہنم ہے۔ اور جو نیکوکار ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، وہ تو اس طرح اس راستے کو کراس کریں گے جس طرح ہمارے یہاں لائٹ آتی ہے، جس طرح
تار کے اندر سے ہمارے پاس لائٹ آتی ہے، اس طرح وہ اس راستے کو کراس کریں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت ان کی منتظر ہوگی، یہ جنت کے منتظر نہیں ہوں گے، جنت ان کی منتظر ہوگی، میرا مالک کب آئے گا اور میرے اندر رہنے والا کب آئے گا۔ کیا ہی کہنے ایسے شخص کے، سبحان اللہ، کیا ہی کہنے ایسے شخص کے۔ اور جو گناہ گار ہوگا اور جس نے دنیا کے اندر لوگوں کے حق کھائے ہوں گے، وہ کبھی اس طرف گرے گا، کبھی اس طرف گرے گا، ادھر گرے گا، ادھر بھی کانٹے دار تارے ہی تارے ہوں گی، وہ زخمی ہوگا، کٹے گا، ادھر گرے گا، ادھر بھی تارے ہی تارے ہوں گے کانٹے دار، وہ زخمی ہوگا، گرے گا، آخر کار وہ کٹ کٹ کے وہیں نیچے گر جائے گا۔ کیسا خوفناک یہ منظر ہوگا، کیسا خوفناک یہ منظر ہوگا پل صراط کا۔ آج کا مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے، آج کا مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ کیسے اسے جگایا جائے، کیسے اسے اٹھایا جائے کہ تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے۔ چھوڑ دو جھوٹ بولنا، اور چھوڑ دو خیانت کرنا، اور چھوڑ دو اللہ کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، اور تم ملاوٹ کر کے کیا تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ملاوٹ کرنے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ جھوٹ بولنے سے تمہاری تجارت بڑھ جائے گی؟ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ کسی کی حق تلفی کرنے سے وہ مال تمہارے پاس آ جائے گا؟ وہ تو وبال ہے، وبال، وہ تو وبال ہے تمہارے لیے، اور تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو تجارت کی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی تو ہے نا۔ اسلام تو ہماری فطرت کے مطابق ہے، ہماری فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کھاتا ہے، کھائے نہیں تو مر جائے گا۔ انسان کی فطرت ہے، انسان سوتا ہے، سوئے نہیں تو مر جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ انسان کی فطرت ہے، انسان پیتا ہے، نہیں پیے گا تو مر جائے گا۔ انسان کی یہ فطرت ہے، اور اسلام بھی انسان کی فطرت ہے۔ اور اگر اس اسلام کے مطابق اگر انسان نہیں، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، ہمارا مسلمان نہیں چلتا، ہمارا مسلمان نہیں چل رہا، اور اسلام کے اوپر نہیں چلتے تو ہمارا معاشرہ تباہ ہوا جا رہا ہے، تباہی کا شکار ہے۔ ہر طرف تباہیاں ہی تباہیاں ہیں، ہر طرف فساد ہی فساد ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ کسی کے بچوں کو کہہ دو کہ آپ کے بچے نے اس طرح کیا، تو اپنے بچوں کو سمجھانے کے بجائے اسے ہی ڈانٹ دیتا ہے کہ تو نے میرے بچے کو ایسا کہا تو کہا کیسے، تو نے میرے بچے کو اس طرح کہا تو کہا کیسے۔ خدا کے لیے آ جائیں، اسلام کو اپنائیں، یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، ہماری فطرت سے الگ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔